أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی خصوصیات، اس عنوان کے تحت پچھلے درس میں کچھ باتیں میں نے آپ سب کے سامنے عرض کی تھیں، جس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اور ایک انسان کے لیے اسلام میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو واقعی دوسرے دینوں سے اس کو الگ کرتی ہیں، جس کی بنیاد پر ایک انسان واقعی اسلام کو دوسرے دینوں کے مقابلے میں ترجیح دے۔ تو انہی نقاط کا سلسلہ ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا، اور اس میں سے ایک نقطہ، جو پہلا نقطہ تھا، وہ یہ کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے۔ اس میں اس سے پہلے ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اسلام کے معنی کیا ہیں۔ اسلام کے معنی فرما برداری اور اخلاص کے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اسلم دونوں اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ اسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، اللہ کی بات مان لینا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا اپنی خوشی سے، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دے، یعنی اپنے دل کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے اور اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو، تو اسلام اس معنی میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی ہم دیکھ کے پھر آگے بڑھیں گے۔ پچھلے درس میں میں نے بات کہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے میننگ پیس کے ہیں، تو میں نے بات بتائی تھی کہ اسلام کے معنی میں بات نہیں آتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات میں بات آتی ہے۔ اور اسلام کا جو لفظ ہے یہ سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ تو لہٰذا اسلام کے معنی میں اگرچہ بات نہیں آتی ہے، لیکن اسلام کا لفظ تمام تر سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس تعلق سے یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک نام السلام بھی ہے۔ ابن الاثیر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں فی اسماء اللہ تعالی السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے۔ یہ
اللہ کے ناموں میں سے جو سورہ الحشر کی آخری آیات میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام وہاں ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک نام السلام، السلام المؤمن المہیمن، یہ سارے نام جو ہیں اللہ نے اپنے ذکر کیے، اس میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ فی اسماء اللہ تعالی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ قیل معناہ سلامتہ مما یلحق الخلق من العیب والفنا، کہتے کہ اس کے معنی یہ ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے دوسری مخلوق عیب اور فنا والی ہوتی ہے، اللہ کے لیے دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے ناموں میں سے السلام ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، سلامت ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دوسری مخلوقات سلامت نہیں رہ پاتی ہیں، کوئی نہ کوئی عیب ان کے اندر ہوتا ہے، علمی یا عملی اعتبار سے، ظاہری یا باطنی اعتبار سے کچھ نہ کچھ عیب مخلوق میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، وہ سلامت ہے ان تمام عیوب سے۔ اسی طرح سے دوسری مخلوقات کے لیے فنا ہے، آج ہے کل موت ہے، تو زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے، اس کے لیے فنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لیے فنا نہیں ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ جب سب ختم ہو جائیں گے تب بھی اللہ باقی رہے گا۔ اللہ کے لیے ہمیشگی ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے، مخلوق کے لیے موت ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے السلام ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے سلامت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فنا سے سلامت ہے جس میں دوسری مخلوقات مبتلا ہیں، ان کے لیے موت اور ختم ہونا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں والسلام فی الاصل السلام، سلام کا لفظ اس کے اصل معنی سلامتی کے ہیں۔ یقال سلم یسلم سلامتا وسلاما، یہ عربی کا قاعدہ ہے بولنے کا، کہتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے سلم یسلم سلامتا وسلاما، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے سلم، فیوچر ٹینس یا پریزنٹ ٹینس یسلم، اور مصدر اس کا جو ہے سلامتا وسلاما، یہ لفظ سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وَمِنْهُ قِيلَ لِلْجَنَّةِ دَارُ السَّلَامِ، اور اسی لیے جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ دار السلام، سلامتی کا گھر۔ لِأَنَّهَا دَارُ السَّلَامَةِ مِنَ الْآفَاتِ، اس لیے کہ جنت ساری آفتوں سے سلامت رہنے کا گھر ہے، وہاں کوئی آفت نہیں آئے گی، وہاں کوئی آدمی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، کوئی آدمی کسی کے خلاف سازش نہیں کرے گا، وہاں پر بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، تکلیف نہیں، غم نہیں، تھکن نہیں، پریشانی نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں، وہاں پر اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب نہیں، وہاں سے نکلنا نہیں، وہاں نعمتوں میں کمی نہیں، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، وہاں کوئی شر نہیں ہے۔ تو جنت سلامتی کا گھر ہے، ہر اعتبار سے وہاں پر سلامتی ہے، اور وہاں پر فرشتے آئیں گے اور سلام کریں گے جنتیوں کو۔ سلامتی اس اعتبار سے بھی کہ ان کو سلام کیا جائے گا ان کا اکرام کرنے کے طور پر۔ تو النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاثیر الجزری نے یہ بات کہی ہے۔ تو اسلام کے لفظ میں اسلمہ میں فرما برداری ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جب آدمی لاتا ہے تو وہ دنیا میں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے سلامت رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے سلامت ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، اسلام کی میننگ میں سلامتی نہیں ہے، پیس جیسا کہا جاتا ہے۔ آج چونکہ ٹیررزم بہت زیادہ ہے دنیا میں، اس لیے آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے پیس کی کچھ بات کرے، اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کا میننگ ہی پیس ہے۔ اسلام کا میننگ پیس نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اسلام کے سلسلے میں تحریف کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسلام کو بدل نہیں سکتے ہیں، جو ہے وہ ہے۔ ہم اسلام کی تعلیمات کو جوں کا توں پیش کریں، یہ ہماری عقل مندی ہے، ورنہ آج ہم کچھ اور بتائیں گے، کل کوئی اور آگے کچھ اور بتائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام کے معنی استسلام کے ہیں، فرما برداری کے ہیں، لیکن اس فرما برداری کے نتیجے میں انسان برائیوں سے سلامت رہتا ہے، گناہوں سے سلامت رہتا ہے، گمراہی سے سلامت رہتا ہے، اور دنیا میں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے سلامت رہتا ہے۔
پورا سماج اور معاشرہ فساد اور بگاڑ سے سلامت رہتا ہے، اور آخرت میں آدمی اللہ تعالیٰ کی عذاب اور جہنم سے سلامت رہتا ہے۔ تو یقینی طور پر اسلام سلامتی لاتا ہے، لیکن اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے، اس کا میننگ نہیں، اس کا میننگ نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے نکاح کا مطلب خدمت ہے، تو نکاح کا مطلب خدمت نہیں ہے بھائی۔ نکاح جب آدمی کرتا ہے تو شوہر بھاگ دوڑ کر کے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے، اور بیوی گھر کے کام کاج کر کے اور بچوں کی تربیت کر کے شوہر کی اور بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ نکاح کے میننگ خدمت بناتے ہیں؟ نہیں، اس کے معنی کچھ اور ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی خدمت بھی کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نتیجہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نکاح کے میننگ ہی خدمت کے ہے۔ اسی طرح سے اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے، لیکن اسلام کے معنی، اس کا میننگ، اس کا ارتھ سلامتی نہیں ہے، اس کا نتیجہ سلامتی ہے، اس کا میننگ فرما برداری ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے یہی بات پیش کی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں یہی بات پیش کی ہے۔ اسلام ساری کائنات کا دین ہے۔ آسمان، زمین، انسان، چوپائے، چرند پرند، مچھلیاں اور ہوا، ایٹم، نیوٹرون، پروٹون، فوٹون، جو بھی ہے، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہاں تک کہ ایک انسان جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا ہے، وہ بھی مجبور ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ وہ بھی اللہ کی فرما برداری اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کرتا ہے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ وہ اللہ کے قانون سے فرار اختیار نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کونی اور ایک ہوتا ہے شرعی۔ اس کو یاد رکھیں، اللہ کے جو احکام ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حکم ہوتا ہے کونی، یعنی کائنات کے اعتبار سے، یا اس کو آپ قدری کہہ سکتے ہیں، تقدیر کے اعتبار سے۔ اور ایک حکم ہوتا ہے شرعی، جو شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ کوئی آدمی اگر شرعی اعتبار سے اسلام اور اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، تب بھی قدری اعتبار سے یا کونی اعتبار سے ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ کا حکم آ جائے بیمار ہو جا، بیمار ہوگا۔ اللہ کا حکم اس کے لیے آ جائے خوشی ہوگی، غم کے حالات غمگین ہوگا۔ اللہ کی طرف سے طے ہے اتنی عمر ملے گی، بھاگ نہیں سکتا ہے، اتنی عمر سے زیادہ جی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں برکت آئے، وہ بڑا اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتا ہے، گھٹا نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کے طے کیے ہوئے فیصلے سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کو نہیں ماننے والا بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے کہ جس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے، تو تیری مرضی سے مان، اب وہ آزاد ہے، چاہے تو مانے یا نہ مانے، ماننے میں بھلائی ہے، نہیں ماننے میں نقصان ہے۔ تو ایک انسان جو اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے، اسلام کو نہیں بھی قبول کرتا ہے، تب بھی وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ۔ وَلَهُ اور اللہ ہی کا ہے، من جو کوئی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں، آسمانوں میں زمین میں جو بھی بسنے والے ہیں، چاہے آسمانوں میں فرشتے ہوں یا زمین میں انسان ہوں، جنات ہوں، جو بھی ہیں یا ان کے علاوہ مخلوقات ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے قانت ہیں۔ قانت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرما بردار۔ قانت کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار کے۔ قنوت کے معنی ہے، اصل القنوت جو ہے اس کے معنی ہے اطاعت، فرما برداری۔ تو اللہ نے کہا آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کے سلسلے میں مجاہد جو تابعین میں سے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں،
جن کی تفصیل امام البخاری اپنی صحیح میں اکثر نقل کرتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ قال مطیعون، مطیعون اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے کن انسانا فکان وقال کن حمارا فکان۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جو حکم دے دیا وہ ہو گئی۔ کسی کو حکم دے دیا انسان بن جائے، انسان بن گیا۔ آپ دیکھیے کوئی انسان ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، لڑکا لڑکی، اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی طے نہیں کر سکتا ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں چوائس رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بچہ طے کرتا ہے میں لڑکا پیدا ہوں گا، میں لڑکی؟ نہیں، میری زندگی اتنی ہوگی، میں ایسے ان صفات کے ساتھ پیدا ہوں گا۔ کوئی بچہ طے نہیں کرتا ہے، جو اللہ اس کے لیے طے کرتا ہے وہ طے ہوتا ہے۔ لہذا مخلوقات اپنی زندگی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مشیت کے تابع ہیں، تحت ہیں۔ اس اعتبار سے وہ فرائض اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو وہی ماننا پڑے گا جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ جیسے موت کسی کے لیے طے ہے، کتنا بھی بھاگے وہ مرے گا، اسی دن مرے گا جس دن اللہ نے طے کیا ہے، اتنے لمحے جیے گا جتنے اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ حکم وہ توڑ نہیں سکتا ہے۔ زلزلہ آنے والا ہے، زلزلے میں فلاں کی موت ہونے والی ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود مرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں اللہ ان کی زندگی جب رکھتا ہے تو موت کی شکلوں میں بھی اللہ ان کو زندگی دیتا ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں۔ ابن کثیر نے اس قول کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں کل لہ قانتون مطیعون، کہتے ہیں یقول طاعت الکافر فی سجود ظلہ وہو کارہ، کہتے ہیں کہ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے کہتا میں نہیں جھکوں گا اللہ کے آگے، لیکن زمین پر جب سورج کی روشنی میں وہ چلے گا اس کا سایہ زمین پہ گرتا ہے، وہ کتنا بھی کوشش کرے یہ اس سے بھاگنے والا وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ طاعت الکافر فی سجود ظلہ وہو کارہ، وہ یہ قانون نہیں بدل سکتا ہے کہ اس کا سایہ زمین پہ نہ گرے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون جو رکھا ہے وہ پابند ہے، میں نہیں جھکوں گا لیکن اس کا سایہ جھکے گا۔ میں اللہ کے آگے سجدے کے معنی ہے زمین پہ گرنا، سجدے کے معنی ہے زمین پہ گرنا۔ ساری مخلوقات کے سائے زمین پہ گرتے ہیں، گویا کہ وہ اس اعتبار سے اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ ذلت رکھی اللہ کے آگے، وہ اس سے فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آپ دیکھیے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے پھیپڑے ہیں، دل ہے، گردے، تلی، اوجڑی، نہ جانے کتنی چیزیں اندر ہیں، اللہ نے ان کے لیے جو قاعدہ بنا رکھا ہے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ پانی کے لیے قاعدہ بنایا، پانی کا قاعدہ باقی رہے گا۔ آگ کے لیے قاعدہ بنایا، باقی رہے گا۔ انسان اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ زمین پہ جتنی گریوٹی انسان بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ زمین پہ چلنے کے لیے پاؤں ہیں، قاعدہ اللہ نے بنایا، اس کے آدمی اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے۔ کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، اور انسان کا سانس لینا، اس کا دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے بات کرنا، ناک سے سانس لینا، ہاتھ پاؤں، جسم کا پورا ڈھانچہ اور اس کے افعال پابند ہیں، انسان اس میں بدل نہیں سکتا اس کو۔ آدمی کتنا بھی چاہے میں نہیں سوؤں گا، سو جاتا آدمی ہے، پابند ہے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے، سو۔ اور جمعہ کے خطبے میں معلوم پڑتا ہے کتنے لوگ ہیں، آپ ٹرینوں میں دیکھیے، بمبئی میں جا کے نیند ملتی نہیں بیچاروں کو، جانے آنے میں آدھی زندگی چلی جاتی ہے۔ اب ٹرین میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے۔ اس کیوں اونگ رہا ہے؟ اللہ نے مغلوبیت اس کی تقدیر میں رکھی ہے، تو آزاد نہیں ہے۔ جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس میں تو جکڑا ہوا ہے، کچھ حصے میں تجھ کو آزادی دی گئی ہے، تیری مرضی سے تو مان، تجھ کو جنت دوں گا میں، باقی میں تو بھاگ نہیں سکتا۔ وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اس قانون میں تیرا بھلا ہے۔ جب آدمی قانون اللہ کا توڑتا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو، انسان کا نقصان ہوتا ہے۔
آپ دیکھیے پولوشن جو بڑھ رہا ہے وہ انسان کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ انسان نے جو اللہ کا تو قانون کتنا اچھا ہے، انسان جو گاڑیاں بنا رہا ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، پیٹرول ڈیزل، اس سے دھوئیں سے اتنے مسائل، کیمیکلز، اور نہ جانے کی اتنی کمپنیاں، انڈسٹریل ایریاز اتنے بڑے بڑے گندگی نکال رہے ہیں پوری، ایسڈ اور نہ جانے کیا کیا، وہ پانی میں جا کے مل رہا ہے، ہوا میں دھواں جا رہا ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے، کائنات میں زمین کا جو نظام ہے وہ بگڑ رہا ہے، زمین کا نظام بگڑ رہا ہے۔ زمین کا نظام بگڑ رہا ہے کا مطلب یہ کہ بگڑا ہوا نہیں تھا۔ سوچئے، یہ نظام پرفیکٹ تھا، لیکن اس نظام میں انسان کی دخل اندازی، سائنسی بے وقوفی، اس کو آپ کیا کہیں گے، سائنٹیفک اگنورنس۔ یہ بہت ترقی کیا، پلاسٹک بنا لیا، اب اس کو پھینکے کہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا پلاسٹک۔ پھر قانون آتا ہے کیری بیگ بن، کیوں؟ اس کو کریں گے کیا؟ اتنا زیادہ پروڈکشن اس کا ہے کہ وہ ویسٹ ایسا ہے کہ جس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ مصیبت بن رہا ہے انسان کے لیے۔ ایسی کتنی چیزیں انسان کی بنائی ہوئی انسان کے لیے مصیبت بن رہی ہیں، بگاڑ انسان کی طرف سے ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے، انسان گڑبڑ کرتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا اس میں بھلائی ہے انسان کے لیے، سونے میں بھلائی ہے، کھانے میں بھلائی ہے، پانی پینا بھلائی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا بھلائی ہے، ہر چیز جو اللہ نے اس کے لیے قانون رکھا ہے اس میں اس کی بھلائی ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں رونے میں بھی بھلائی ہے۔ آدمی بولتا رو مت، قرآن میں ہم کو بتایا کہ اللہ کے اگر رونا چاہیے، اور کسی ڈاکٹر سے، آنکھ والے سے آپ جا کے پوچھئے، ENT، اس کو آپ جا کے پوچھئے، وہ بتائے گا آپ کو کہ رونا جو ہے انسان کے لیے مفید ہے، اور جو آپ کو دھوئیں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ ایموشنل آنسو سے الگ ہوتے ہیں، اور اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کم سے کم کبھی نہ کبھی غم والی فلم دیکھنا چاہیے۔ میں کہا نہیں، ہم تو نہیں دیکھیں گے، ہم کو تو ایسا بھی دعا میں رونا آتا ہے۔ اتنا ضروری ہے رونا، کبھی تو جاؤ، وہ بول رہا ہے جاؤ اور جا کے کوئی فلم دیکھو ایسی جو بہت دکھی ہو۔ ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم ویسے بھی دکھی ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ بڑھا کے پھیلا کے اپنی بدعمالی پر ہم روتے ہیں۔ یہ جو رونا ہے یہ انسان کے لیے فائدہ ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان نہیں جانتا ہے، اللہ نے جو بتایا اس میں فائدہ ہے انسان کا۔ انسان اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے، بس اس کو کہا گیا ہے کہ باقی تو نہیں بھاگ سکتا ویسا بھی، لیکن کچھ حصے میں جس میں تجھ کو آزاد چھوڑا گیا ہے، تیری مرضی سے تو پابند ہو جا، تیری مرضی سے تو اپنی آزادی چھوڑ اور اللہ کا حکم مان، اس میں تیرا بھلا ہے۔ نہیں مانے گا کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن نقصان تیرا ہے، نقصان تیرا ہے، کیونکہ تیرے باقی زندگی کے دوسرے پہلو میں، فزیکل پہلو میں آپ دیکھ، اس پہلو کو دیکھے گا، تجھ کو لگے گا کہ جو کچھ قانون بنا ہے اس میں میرا بھلا ہے۔ آپ دیکھیے زبان آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو بولیں چاہے تو خاموش رہیں، کئی مرتبہ چپ بیٹھنا پڑتا ہے بیٹی والے کو، بولنا منہ تک آ رہی بات لیکن بولتا جانے دو گڑبڑ ہوگی ہے۔ آفس میں باس کے سامنے اختیار ہے، چاہ کے بھی چپ، اختیار استعمال کرتا ہے آدمی، تو زبان اس کے قابو میں ہے، لیکن دل نہیں۔ آدمی سوچے گا تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جا، نہیں، وہ آنکھ بند کر سکتا ہے لیکن دل نہیں، دل اس کے قابو میں نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے آدمی، لیکن سویا ہوا ہونے کے باوجود دل دھڑک رہا ہے اور سانس چل رہی ہے۔ یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ اس کے تابع نہیں رکھا اللہ نے۔ اگر سانس اس کے تابع رکھتا تو یہ سو گیا تو سانس بھی رک گئی، سو گیا کا مطلب سو گیا، اٹھو، کائے کا اٹھو، سویا کہ گیا۔ اگر آپ سوچیے ایسا ہوتا کہ کوئی سو گیا اور سانس اس کی، یعنی اس نے بٹن دبانا بھول گیا، سٹینڈ بائی، کہ نیند میں بھی اس کا سانس چلتا رہے، یہ سیٹنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی اللہ نے کہ نیند کی سیٹنگ، جاگنے کی سیٹنگ اس طرح سے کہیں لگائے یہاں پہ بٹن کوئی ہو کہ آدمی نیند میں بھی سانس لیتا رہے۔ اور اگر بھول گیا تو کیا ہوا؟ بولے چچا چلے گئے، کیا ہوا، کیسا کیا گئے، بیمار تھے کیا ہوتا؟ نہیں، نیند میں بٹن
بھول گئے سوتے وقت پہ دبانا، چلے گئے۔ اللہ نے اس کو انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ کھانا ہضم ہونا، پیشاب پاخانہ بننا، انسان کے سارے آپ دیکھیے جسم کے اندر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، انسان کے تابع نہیں رکھا اس کو۔ انسان کا بھلا ہے اس میں، انسان کا فائدہ ہے اس میں۔ یہ اسلام بتاتا ہے کہ جو اللہ کا قانون انسان کے لیے ہے اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ یہ سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ جب ایک حصے میں اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے اس کے جسم کو، اس کی روح کو، اس کے وجود کو فائدہ ہے، دوسرے حصے میں بھی اللہ کی مان لے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ یہ اس کے لیے ایک جسمانی ثبوت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، خود تمہارے اندر۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ قرآن ایک بہت پاورفل کتاب ہے، اس کا ایک ایک جملہ واقعی آدمی کے دل پر اثر کرتا ہے اگر آدمی کا دل اس کے لیے تیار ہو، اس کے کان اس کی طرف ہوں، اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو، طلب کی اور غور و فکر کی کیفیات کے ساتھ وہ سنیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، جو لوگ یقین کرنے والے ہیں، یعنی جو حق واضح ہونے کے بعد یقین کرنے کی ہمت اور صلاحیت رکھتے ہیں، سامنے آئے گا تو مانیں گے۔ جن کے اندر یہ صفت ہے، جو حق کے واضح ہونے کے بعد قبول کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے اندر دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے اندر نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی حکمت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے عدل و انصاف کی، اللہ تعالیٰ کے اچھا ہونے کی، کہ اللہ کے لیے ساری خوبیاں ہیں اور عیوب سے وہ پاک ہے۔ اس کی نشانیاں انسان کے اپنے بدن میں وہ دیکھے گا تو اس کو دکھائی دے گا کہ ایک انسان کا جسم اللہ نے بالکل بیلنس رکھا ہے، چلنے پھرنے میں بیلنس ہے اس کو۔ 2 کان ہیں، 2 آنکھیں، منہ ایک ہے، 2 کان ہیں اس کے لیے اور 2 آنکھیں ہیں۔ اور ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ناک میں جو 2 سوراخ ہے وہ بھی بہت ضروری ہیں، 1 نہیں 2 ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا آلٹرنیٹو چالو رہتا ہے، وہ بند چالو ہوتا ہے۔ جتنا آدمی اپنے اوپر غور کرے اتنا اس کے لیے واقعی آنکھیں اس کے لیے ایک آنکھ سے دکھائی، آدمی بولے 2 آنکھ کیوں دیا، 1 بس تھی نا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آنکھ 2 ہیں، اس سے آدمی کو ڈسٹنس کا احساس ہوتا ہے، اس سے ڈسٹنس آدمی کو معلوم پڑتا ہے، تو ان کے ذریعے سے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ڈسٹنس کتنا ہے۔ اس کی تصویر 1 بنتی ہے، لیکن وہ 2 آنکھ کتنی عجیب بات ہے، آنکھیں 2 دکھنا کتنی چاہیے، اس سے 1 اس سے 1 2 نہیں، ایسا کیوں؟ 2 آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے لیکن کتنا، 1۔ دونوں کا کتنا کوآرڈینیشن ہے۔ اور کان 2 بنائے برابر، آدمی کو پیچھے کا بھی سننے آتا، آگے کا بھی، اور کانوں کی شکل ایسی ہے کہ آدمی کو واقعی، آپ سوچئے کہ آپ کتنی ڈاکیومنٹریز اس کے بارے میں آپ کہیں کسی سے بھی پوچھئے جس کو معلوم ہے، وہ بتا دے کہ آدمی کے پیچھے کوئی آدمی چل رہا ہے، اگر پیچھے یہاں سے یہاں وہاں سے یہاں جا رہا ہے تو اتنے لمحات میں ہر ملی سیکنڈ کے ساتھ میں اس کی آواز کے ساتھ برین برابر اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ڈسٹنس وہ رائٹ میں ہے کہ لیفٹ میں ہے۔ کان اور ذہن کیسا کام کرتا ہے کہ پیچھے کوئی بچہ چلتے چلتے کوئی نظم پڑھ رہا ہے، ہمارے کھیل رہا ہے، تو اگر آواز اس کی آتی گرنے کی تو باپ فوراً دیکھے گا دائیں یا بائیں، اس کو معلوم ہے بچہ کہاں ہے، حالانکہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اس کو معلوم ہے یہاں آواز آئی ہے۔ کیسے معلوم پڑا اس کو؟ اتنا فاسٹ پروسیسنگ کون دیا یہ ہے؟ سارا انسان کے لیے سب بھلا کیوں ہے؟ یہ سب اچھا ہی کیوں ہے؟ ایسا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی کیوں ہے؟ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی کیوں ہے؟ گھٹنے اور پاؤں کا مڑنا، پاؤں پیچھے ہی کیوں مڑتے ہیں، آگے کیوں نہیں؟ ہم چیزوں کو دیکھتے 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 ان کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارا استعجاب ختم ہو جاتا ہے، ہم کو چیزوں پہ تعجب نہیں ہوتا ہے،
ہم کو ہر چیز کو ویسا دیکھنا چاہیے جیسے پہلی مرتبہ کوئی دیکھ رہا ہے، تب جا کے اس میں ہمارے لیے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہاتھ ہمارے آگے اٹھتے ہیں لیکن گھٹنے پیچھے کی طرف، کیوں؟ الٹا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم کو کھانے کے لیے آگے فولڈ ہونے کی ضرورت ہے لیکن چلنے کے لیے پیچھے فولڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اب اس کو بنانے دیتے اگر ٹینڈر تو کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ کرتا نا۔ میری رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ذرا نیا، یونیک، سب گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اللہ نے جو بنایا بالکل صحیح بنایا، چہرہ آگے بنایا، چلنے کے اعتبار سے آگے دیکھ کے چلنا پڑے گا، پیچھے کی طرف نہیں بنایا اللہ نے۔ چلنے کے لیے جو آدمی کا ڈھانچہ ہے وہ آگے چلنے کے لیے، پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی پاسبلٹی اس کے لیے ہے لیکن اصل اس کے لیے چلنا آگے ہے، تو پورا ڈھانچہ ویسا بنایا اس کو۔ سارا جسم انسان کا دیکھیے، یہ جسم بتاتا ہے کہ تو اللہ کے ڈھانچے کا، بنائے ہوئے ڈھانچے کا پابند ہے، اور جتنا تو اس میں غور کرے گا تیرا فائدہ ہی دکھائی دے گا، تیرا فائدہ ہی اس میں دکھائی دے گا۔ آدمی دیکھیے کھاتا ہے، پیشاب پاخانہ بھی کرتا ہے، اللہ نے ہر عضو کو برابر مقام پہ رکھا ہے، ذلت کی جگہ، عزت کی جگہ، سر کو اس کا اوپر رکھا، اور سارے مفید اور بہت اہم ترین اعضاء اس کے اوپر رکھے، یہاں کان، آنکھیں، زبان، سب اوپر رکھا، باقی گھٹنے وٹنے سب جو ہے نیچے ہیں، پاؤں نیچے، سب کچھ نیچے، پیشاب پاخانہ نیچے، تاکہ ذلیل نہیں ہو۔ اگر پیشاب پاخانے کی جگہ اوپر ہوتی اور بات کرنے کی جگہ نیچے، آپ بتائیں کتنی ذلت ہوتی انسان کو، کتنا شرما، کتنا ذلیل ہوتا ہے انسان۔ اس کو ایسا بنایا کہ وہ چلے اور اس کا چہرہ اوپر رہے۔ کتنی اعلیٰ، کیسا اعلیٰ ڈھانچہ ہے انسان کا، آپ دیکھیے۔ اور صرف انسان نہیں بلکہ جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی، ان تمام مخلوقات کو جو ڈھانچہ اور طرز حیات دیا وہ اس کی ضرورت اور مقصد کے مناسب ہے۔ مچھلیوں کو آپ دیکھیے، مچھلیوں کی ریڑھ کی ہڈی دیکھیے، ان کا جو کانٹے جو ہوتے ہیں ان کا، اس کو آپ دیکھیے، ان کو چونکہ یوں تیرنا ہے اس لیے ان کا بینڈ ایسا ہوتا ہے، ہمارا ویسا نہیں ہوتا، ہمارا ہر اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن مچھلی کو آپ دیکھیے کہ جیسی اس کی ضرورت ہے ویسا وہ تیرے گی۔ اور اس کے پر آپ دیکھیے، پر کہیں یا جو بھی کہیں اس کو آپ، تو وہ جیسے ہیں وہ تیرنے کے اعتبار سے ہے، لیکن پرندوں کو آپ دیکھیے، پرندوں کے پر الگ ہوتے ہیں، پرندوں کا ڈھانچہ الگ ہوتا ہے، ان کے سامنے چونچ ہوتی ہے تاکہ وہ ہوا کو چیرتے ہوئے نکلیں، پلین ان کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں۔ پرندے کاپی نہیں کیے پلین کو، پلین کاپی کیے پرندوں کو۔ آنکھ نے کاپی نہیں کیا کیمرہ کے لینس کو، کیمرہ کے لینس نے کاپی کیا آنکھ کو۔ ایک روبوٹ اب تک کے ڈھنگ کا نہیں بنا سکے، ایک روبوٹ اب تک کے ڈھنگ کا نہیں بنا سکے۔ حال ہی میں کچھ 6 مہینے پہلے ایک روبوٹ بنا جو بہت ایک دم جیسے 4 مہینے کا بچہ یا 1 سال کا بچہ بڑی مشکل سے سیڑھیوں پہ جیسے چڑھتا ہے ویسا وہ چڑھتا ہے، بہت خوش، جیسے 1 سال کا بچہ ہے وہ سیڑھیوں پہ کیسے چڑھتا ہے ایک دم سنبھال کے، ویسا وہ چڑھ رہا ہے۔ یہ دن میں 50 بار اوپر نیچے بھاگتا ہے سیڑھیوں پہ۔ وہ ڈسٹنس کیلکولیٹ کرنا، کتنا ایکسلریشن بھاگنے کے لیے ہونا چاہیے، آنکھ کیسے ہونا چاہیے، سیڑھی پر ہر سیڑھی کی کنٹینیوٹی کیسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد کتنا پاؤں نیچے لینا چاہیے، کتنا اوپر لینا چاہیے۔ اندھیرے میں اکثر ہوتا ہے آپ کو جب گنتی معلوم نہیں ہوتی سیڑھیوں کی، برین برابر، آدمی کی عقل اس کو برابر کیچ کرتی ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سیڑھی ہے لیکن نہیں رہتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ پروسیسنگ آٹومیٹک تھا اندر۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ساری مخلوقات آپ دیکھیں، اس کا ڈھانچہ، پرندے، رینگنے والے جانور، چرنے چگنے والے جانور، اور یہ ساری مخلوقات، ان کو بہترین اللہ نے بنایا ہے، اور وہ اس قانون کے پابند ہیں۔ مچھلیاں پابند ہے، پرندے پابند ہے، سانپ پابند ہے، اور دوسری چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ پابند ہیں۔ جو ریگستان میں چلنے والا اونٹ ہے اس کا ڈھانچہ اس کے مطابق ہے، جو برفیلے علاقوں میں رہنے والے جانور ہیں ان کے جسم اور ان کا چمڑا اور ان کے بال اس کے مطابق ہیں، جو گرم علاقوں میں ہیں ان کے جسم اس کے اعتبار سے ہیں، وہاں کے پیڑ پودے بھی اس کے مطابق ہیں۔
آپ دیکھیں یہ سارا بنانے والا اللہ ہے، اور ایسا اچھا ہی کیوں ہے؟ بارش چاہیے تو ہوتی کیوں ہے؟ سردی چاہیے ہوتی کیوں ہے؟ زمین کا ایکسس ٹیڑھا کیوں ہے موسم ہونے کے لیے؟ کیوں ایسا ہے؟ گریوٹی اتنی ہی کیوں ہے کہ ہم آسانی سے چل سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ ایئر کا پریشر زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اتنا ہی کیوں ہے جتنا ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اوپر سے ہوا کا، ہمارے اوپر ہوا کا دباؤ ہے، اگر وہ زیادہ ہوتا ہے انسان کے اوپر تو انسان کو بہت پاؤں اٹھا کے رکھنا پڑتا، اپنا ایک اسسٹنٹ رکھنا پڑتا، اس کے لیے ایک نہیں کر سکتا تھا کچھ انسان، لیکن آدمی ایسا چلتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، حالانکہ اس کے اوپر دباؤ ہے، نیچے سے گریوٹی ہے اس کی، اس لیے کہ کودنے کے بعد معلوم پڑتا ہے ہاں واپس آیا نیچے۔ آپ بتائیے کیوں ایسا ہے؟ سارا نظام ایسا کیوں ہے؟ رات دن کا نظام کیوں ہے؟ مسلسل اگر دن ہوتا تو ساری زمین جھیج کے ختم ہو جاتی، بارش کا پانی آتا، سارا پانی بہا کے لے جاتا، سمندر میں جاتا، سمندر کا پانی پورا باہر آتا، معلوم نہیں اور کیا ہوتا۔ مسلسل سردی ہوتی ہے، اگر پودے ٹھٹر جاتے ہیں، انسان کھا نہیں پاتا کچھ، پورا برف ہو جاتی ہے۔ مسلسل بارش ہوتی، ساری گڑبڑ، پہاڑوں کی مٹی پوری بہہ کے نیچے آتی، پیڑوں کا معاملہ پورا بگڑ جاتا، زمین کے اندر پختگی نہیں رہتی اور سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، سارے نباتات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ اور یہ قانون انسان کے لیے مفید کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا جو بہت علم، حکمت اور قدرت والا ہے اور رحمت والا ہے، وہ انسان پر رحم کرتا ہے، اس لیے اس کے مطابق اس کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو بنایا ہے۔ یہ سارا قانون دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اللہ کے قانون میں بھلائی ہے۔ یہ کیوں سجا کے رکھا اللہ نے اتنا سب کچھ؟ غور کر دیکھ، یہ بھی اچھا اللہ نے بنایا، وہ بھی اچھا اللہ نے بنایا، اللہ نے جیسا بنایا، جیسا پابند کیا ویسے ہی اچھا، تو پھر اللہ کا دین بھی تو اچھا ہی ہوگا۔ جس نے اتنا سب اتنا اچھا بنایا، اس نے جب دین دیا تو اچھا ہی ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اچھا ہوگا۔ جیسے سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن ڈاکٹر بولتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، کھاؤ دوائی کڑوی ہے لیکن اچھا ہے تمہارے لیے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سر دکھ رہا ہے، ہاں لو کھاؤ گولی، یہ تو پیٹ میں جائے گی، ہاں لیکن سر صحیح ہوگا تمہارا۔ ایسا کیسا ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا، چپ چاپ کھاؤ۔ ڈاکٹر کی سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ ہے جتنا اللہ پر نہیں ہے۔ یہاں تجربہ ہے، وہاں تجربہ نہیں ہے، وہاں تجربہ نہیں، وہاں غور و فکر نہیں ہے۔ اگر غور و فکر کرتا تو تیرے تجربے پر غالب آتا ہے۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب یہ سب تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، عبث اور بے جا پیدا نہیں کیا ہے، فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ ما خلقت هذا باطلا، باطل بہت جامع لفظ ہے، تو نے یہ باطل طور پر، باطل بنیاد پر، باطل مقصد سے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پرپس ہے، اس کا ایک ڈھانچہ، اس کی حکمت ہے۔ ما خلقت هذا باطلا سبحانک، سبحانک، اے اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ تو ایسا کوئی کام کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو اس سے پاک ہے کہ ناقص فیصلہ کرے، تو نے جو بنایا بہت اچھا بنا ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ تو ایک آدمی جب کائنات میں غور کرتا ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ساری کائنات پرفیکٹ ہے، اس کا اپنا ڈھانچہ واقعی جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے، اور پابند ہے، پابند ہے۔ سورج کو کوئی سب لوگ مل کے UN سے اگر ریکویسٹ بھیجے کل مت آؤ تو ہوگا؟ ایسا نہیں۔ زلزلے کے لیے سب ای میل اگر کریں مت آؤ پلیز، سنے گا وہ؟ نہیں۔ سونامی نہیں۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے کائنات میں، سردی، گرمی، بارش، تنگی، راحت، پریشانی، مصیبت، بیماریاں، وبائیں، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے حکموں کے، فیصلوں کے تابع جکڑا ہوا ہے، تو بھاگ نہیں سکتا ہے، تو بھاگ نہیں سکتا ہے، دنیا کے زلزلے سے تو بھاگ نہیں سکتا ہے، تو روک نہیں سکتا اس کو۔ سارے سائنسداں مل کر بھی زلزلے کو روک نہیں سکتے ہیں،
تو قیامت کے زلزلے کو کیسے روکیں گے جس میں فیصلہ ہوگا زندگیوں کا، جنت کا، جہنم کا؟ یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بڑے زلزلے کی یاد دلائیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ زلزلے سے ہلا دی جائے گی، وہ فیصلے کا دن ہوگا، چونکہ ابھی فیصلے کا نہیں ہے، ابھی زلزلے آتے ہیں توبہ کے لیے، وہ زلزلہ توبہ کے لیے نہیں آئے گا، وہ بدلے کے لیے آئے گا، تاکہ جاگ جائے۔ آج اس لیے آ رہا ہے جاگے آدمی، دیکھے انسان کتنا عاجز ہے۔ یہ جتنے سارے واقعات ہوتے ہیں انسان کی عاجزی بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عام دنوں میں آدمی سمجھا رہتا ہے میرے بس میں بہت کچھ ہے، ہماری ٹیکنالوجی بہت ہائی فائی ہے، جاپان، امریکہ، بڑے بڑے ملک، آدمی سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، ہم لوگ بہت ترقی کر چکے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ آتا بتا تمہاری ترقی اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تم مجبور تھے، مجبور ہو، مجبور رہو گے، تم کمزور ہو۔ ایسے حالات میں انسان کی کمزوری سامنے آتی ہے، اس کو اللہ جھٹکتا ہے، ذرا اس کا گھمنڈ، اس کی بڑائی جھٹک دیتا ہے، جاگ ذرا، اپنی اصل حیثیت پہچان اللہ کے مقابلے میں ہے۔ اگر واقعی وہ پہچان لے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ اس لیے کہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرے، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں کمزور ہوں، تیرے مقابلے میں ہم کچھ نہیں۔ یہ اس کو جگانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جاگ نہیں پاتے ہیں اور بہت سے لوگ جاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل اللہ قانتون، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کوئی چیز اللہ کے حکم سے آزاد نہیں ہے، اللہ ہی کی مرضی، اللہ ہی کی مشیت کائنات میں چلتی ہے۔ اسی لیے مجاہد اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ طاعت الکافر فی سجود ظلہ وہو کارہ، کافر بھی فرما بردار ہے اللہ کا، کافر بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ سایہ آدمی کے جسم کا، اس کے وجود کا عکس ہے، وہ سایہ اس کو روک سکتا ہے؟ میں نہیں جھکوں گا اللہ کے آگے، تیری آکڑ کچھ کام کی نہیں، تیرا سایہ زمین پہ گر رہا ہے، روک سکتا ہے اس کو؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پابند ہی پیدا کیا ہے، وہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے شرعی حصے میں بھی اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ قدری یا کونی اعتبار سے، کریشن کے اعتبار سے آدمی پابند ہے، لیکن چوائس کے اعتبار سے، وے آف لائف کے اعتبار سے، طرز حیات کے اعتبار سے اس کو خود پابند بننا ہے۔ اس میں اللہ نے اس کو آزاد چھوڑا، تیری مرضی، ماننا ہے مان، نہیں ماننا ہے مت مان، مانے گا جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، تیری مرضی، تو چن، تو تیری مرضی سے چن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یہ لوگ چاہتے ہیں؟ یبغون، بغا کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں چاہنا، طلب کرنا، ابتغاء اسی سے، یبتغی اسی سے ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کی بجائے کوئی اور دین چاہتے ہیں، اس کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ اس کے فرما بردار ہیں۔ کل طوعا وکرہن، طوعا وکرہن، چاہ کے نہ چاہ کے، چاہے یا نہ چاہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے ان کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ بندوں میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ بندے ہیں جو خود اپنی چاہت سے اللہ کے فرما بردار ہیں، زندگی کے دونوں حصوں میں، شرعی اور کونی، ویسے بھی تو پابند ہے ہی ہیں، لیکن اپنی مرضی سے اللہ کے شرعی احکام کو، عقیدہ ہو، عبادات ہو، مالی احکام ہو، اخلاق ہو، ان میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ چاہ کے ہیں، اہل ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ وہ کرہن، نہیں چاہ کے بھی ہیں، جیسے اسلامی حکومت ہے ان کو پابند بننا پڑے گا، نہیں چاہتے لیکن اسلامی حکومت پہ وہی قانون چلے گا، یا جنگ کیے قید ہو گئے، قیدی ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، ان کو جو حاکم حکم دے گا وہی کرنا پڑے گا۔ یا براڈ سینس میں اگر آپ اس کو دیکھیں
تو جسمانی اعتبار سے وہ سارے قانون بدل سکتے نہیں، اپنے وجود کا قانون بدل نہیں سکتے. جو قانون اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہے وہی ان کا قانون چلے گا. نہیں چاہیے اللہ کا قانون، سانس لینا چھوڑو. اللہ نے قانون بنایا، دل کو دھڑکنے سے روک لو، پیشاب پاخانہ معدہ اور پورا پیٹ کا نظام ہے بند کر دو، خون کو گردش کرنے سے روک دو. عجیب بات ہے انسان کے جسم میں، آپ دیکھیے خون کیسا دوڑتا رہتا ہے ہر وقت. بکرا جب ذبح کرتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر تب سمجھ میں آتا فر 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 خون نکلتا ہے ایک دم، کتنی تیزی سے وہ جسم میں دوڑ رہا ہے. اور آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور اندر پورا وہ تو ڈاکٹر بولتے بلڈ پریشر اس کا لو ہو گیا، بی پی اس کا ہائی ہو گیا، لو ہو گیا، خون کا دوران چل رہا ہے اور پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اور دل میں جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، پورا فلٹر ہو رہا ہے، اس کی مشین لگی ہوئی ہے جسم کے اندر ہے. روک دو ذرا اس کو، اگر نہیں چاہیے نا تم کو روکو. وہی خون ہے جو واپس صاف ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے. کیسی مشین اللہ نے بنا کے رکھی. یہ نہیں ہے کہ خون خراب ہو گیا چلو نکالو دوسرا ڈالو. ابھی جیسے گاڑی کا آئل خراب ہو جاتا ہے اس میں آئل ڈالنا پڑتا ہے، پیٹرول ختم ہو گیا پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے. خون نہیں، مر جائے گا خون نہیں ہوگا تو اس کی حیات ہے اس میں. وہی خون جسم میں گردش کرتا رہتا ہے اور صاف ہوتا ہے، پھر واپس پھر ڈیلی زندگی بھر وہی خون، کوئی اس کا مینٹیننس نہیں، وہی چل رہا ہے. اور نکل بھی گیا کوئی آدمی دیتا ہے، چچا بیمار ہے، دادا نانا پھوپا جو بھی ہیں، لو خون لو، 1 بوتل 2 بوتل. ڈاکٹر بولتے خون واپس بنتا ہے. کہاں سے بنائے؟ کیسا اللہ کا قانون ہے. دیکھیے واپس سے خون بنتا ہے. ایسا نہیں 2 بوتل بچپن میں دیا تھا نا، گئے وہ 2 بوتل اب کبھی بنتے نہیں. ایسا اپنے آپ بنتا ہے، اللہ نے قانون رکھا ہے اس کا. لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ یعنی سوال ہے، تمہاری عقلیں تو خراب نہیں ہو گئی، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، تم کیوں نہیں؟ اس طرح یہ پاور ہے اس کا. جملہ جو یہاں بولا جا رہا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کی بجائے کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم کے فرما بردار ہیں. طوعاً وکرہاً، چاہیں نہ چاہیں اللہ کے قانون سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. وہ الیہ یرجعون، اور آج دنیا میں ہیں، آسمان میں ہیں، زمین پر ہیں، پلٹ کے ان کو سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کے پاس لوٹائے جائیں گے ساری مخلوقات. دیکھیے قیامت کا جب دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، فرشتے بھی آئیں گے، جنات بھی پیش کیے جائیں گے، انسان بھی، جانور بھی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور تک لائے جائیں گے، بکریاں لائی جائیں گی، چوپائے لائے جائیں گے. کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر ستایا تھا اور اس پر ظلم کیا تھا، لڑی تھی اس سے، اس کا بھی انصاف دلایا جائے گا. ساری مخلوقات کو جمع کیا جائے گا. وہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا. سب کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی زندگی موت کا قانون بدل نہیں سکتا ہے. پیدا ہوا اس کی مرضی نہیں، بچہ کب پیدا ہوگا معلوم نہیں، اس کو خود تاریخ طے کرتا، میں فلاں تاریخ کو 1 جنوری کو پیدا ہونا چاہتا، میں عید کے دن پیدا ہونا چاہتا. نہیں، تیری مرضی نہیں ہے. لڑکا لڑکی نہیں، گورا کالا نہیں، بہت انٹیلیجنٹ بدھو نہیں، تیری چوائس ہی نہیں ہے. صحت مند کمزور نہیں، تیری مرضی نہیں چلے گی. جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے وہ وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے نہ چاہیں، کتنی چیزیں ہم نہیں چاہتے لیکن ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بیمار ہونا آدمی نہیں چاہتا ہے، بیمار پڑتا ہے. کتنا کوشش کر لے زندگی میں تجارتی اعتبار سے، بعض اوقات آدمی اس کو فائدہ نہیں ہوتا تجارت میں. کتنا آدمی کوشش کرتا ہے خوش رہنے کی، کچھ نہ کچھ غم کے حالات آتے ہیں. انسان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کی، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اس کی زندگی میں اس کی مرضی نہیں چلتی ہے. اگر اس بات کو آدمی یہ جان لے میری مرضی نہیں چلتی ہے، اگر یہ آدمی جان لے تو واقعی
وہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہوگا کہ کائنات میں میری نہیں چلتی ہے، کائنات میں اللہ کی چلتی ہے۔ پھر جب کائنات میں اللہ کی چلتی ہے تو میری زندگی میں کیوں نہ چلے؟ میری زندگی میں بھی جہاں مجھ کو اختیار اللہ نے دیا ہے، کیوں نہ میں اللہ کا قانون وہاں نافذ کروں، کیوں نہ اللہ کی مرضیات اپنی زندگی میں نافذ کروں۔ میرا بھلا اسی میں ہے۔ اسلام یہ ہے۔ اسی لیے یہاں کہا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے۔ تو اسلام کے معنی فرما برداری کے ہے، اور ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، خود انسان بھی زندگی کے معظم حصے میں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، چاہے تو نیک بنے چاہے تو برا، اس کی مرضی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، اب چاہے تو وہ شکر کرنے والا بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے، اس کی مرضی ہے۔ جیسا کرے گا ویسا اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن چوائس ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو چوائس نہیں ہے، نہیں، اسلام کا یہ عقیدہ نہیں کہ انسان کو چوائس نہیں ہے۔ انسان پابند ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن انسان کو چننے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ اختیار الٹیمیٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ وہ آزاد اتنا نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ جیسے فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا، تو اب کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ فوج لے کے آیا موسیٰ علیہ السلام، عصا مارے، راستے بن گئے، پوری قوم کو لے کے نکل گئے۔ فرعون پیچھے آیا، وہ چاہتا تھا پکڑے، لیکن اللہ نے اس کو پکڑنے نہیں دیا، اللہ نے اس کو پکڑا۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ کتنے بادشاہ آئے، سکندر، ہٹلر، نیپولین، چاہت کیا تھی؟ ساری دنیا ہماری، بہت اچھی بات ہے، جاؤ گھر کو، نہیں چلتی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، کتنے سیاستداں ہیں، اب تو میں آؤں گا، نہیں آئے۔ کتنے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، علاج کامیاب ہوگا، نہیں، خود ہی مر گیا۔ کتنے لوگ ہیں۔ انسان تھک گیا تلاش کرتے کرتے، بوڑھا نہیں ہونے کی دوا، موت نہیں آنے کی دوا نہیں ہے، موت آنا ہی آنا ہے، بڑھاپا آنا ہی آنا ہے۔ انسان مجبور ہے، پابند ہے، نہیں بھاگ سکتا ہے وہ۔ لیکن ایک حصے میں اگر وہ اللہ کی مان لے، جہاں اس کو یہ آزادی ہے، وہ ایک حصہ بھی اگر پابندی والا بنا لے تو اس کا معاملہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں وہ نہ مانے اللہ کی تو سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ جہاز کا وہ سوراخ ہے جس کو آپ کو بند کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو بند کر دیا آپ کا جہاز محفوظ ہے، باقی پورا جہاز صحیح ہے، لیکن وہ ایک سوراخ ہے جس میں آپ آزاد ہیں، اگر آپ نے اس آزادی کو بند کر کے پابندی میں تبدیل کر لیا، جہاز سیف ہو گیا۔ لیکن آپ نے کہا میری مرضی، بند کروں نہیں بند کروں، ٹھیک ہے، وہ سوراخ کیا ہو گیا؟ پانی اس میں سے آئے گا، جہاز ڈوب جائے گا۔ اس کو بند کرنا ہے، اپنی آزادی چھوڑنی ہے، اور اللہ کی فرما برداری اور ماتحتی اختیار کرنا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام اور کچھ نہیں چاہتا ہے، اسلام ہی بتاتا ہے جیسے کائنات پوری پابند ہے، تم بھی ہو جاؤ۔ کائنات اللہ کی پابند ہے، کسی گورنمنٹ کی نہیں۔ کائنات اللہ کی پابند ہے، وہاں کسی کا چلتا نہیں ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے کسی کی نہیں چلتی ہے، کائنات میں اللہ کی چلتی ہے، اور اس سے نظام صحیح چل رہا ہے۔ زمین میں بھی اللہ کی چلتی ہے، انسان کی زندگی میں اللہ کی چلتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے قانون میں فائدہ ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کے حکموں کے ماننے میں فائدہ ہے۔ اگر یہ مانتا ہے سماج میں امن آئے گا اور انسان کامیاب ہوگا، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ آئیے اب ایک ایک کر کے، وقت ہے ہمارے پاس ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے کیا کیا باتیں ہیں جو ہم اپنے دل کے اطمینان کے اضافے کے لیے جن پر غور کر سکتے ہیں، یا کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرتے وقت میں ان میں سے کوئی بات بیان کر سکتے ہیں۔
کہ وائی اسلام، اسلام کیوں، ایسا کیا ہے تمہارے اسلام میں؟ اگر کوئی پوچھتا ہے کیا باتیں بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ کسی بھی دین کے قابل قبول ہونے میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ دین آتھینٹک ہو، وہ قابل اعتماد دین ہو. ایسا نہیں ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ انسان کا بنایا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دین تھا تو اللہ کی طرف سے لیکن آج وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہ ہو. آتھینٹسٹی جس کو آپ کہیں گے، حفاظت دین کی ضروری ہے. اور اگر آپ بقیہ دین جو دنیا میں آج چل رہے ہیں ان ادیان کو دیکھیں اور ان کے بالمقابل اسلام کو آپ دیکھیں تو آپ کو اسلام کا معاملہ ایک دم نمایاں دکھائی دے گا. سب سے ہٹ کے آپ کو اسلام دکھائی دے گا کہ دوسرے دین جتنے بھی ہیں ان کی تعلیمات کی حفاظت نہیں کی گئی. زمانے کے ساتھ 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 ہوتے ہوتے تشریح متن کا حصہ بن گئی. لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر دیے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور اضافے بریکٹس اور یہ وہ کر کے کرتے ترجمے کا ترجمہ ہوتے ہوتے اصل بات کچھ کی کچھ ہو گئی. حقیقت تفسیر کے دبیز کیا کہیں آپ، پردوں کے نیچے چھپ گئی. جو ٹروتھ جس کو آپ کہیں گے وہ ایکسپلینیشن کی چادر کے اوپر چادر، پرت کے اوپر پرت، پرت کے اوپر پرت، ایکسپلینیشن ہی دین بن گیا اور اصل جو ٹیکسٹ تھا وہ غائب ہو گیا اور لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے. آپ بائبل کا معاملہ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ دور نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-600 سال پرانے، بس اور کچھ بھی نہیں. لیکن آپ تاریخی طور پر دیکھیے کہ اچھے اچھے لوگوں نے کہا ہے کہ تاریخی طور پر یہ بھی بات ڈاؤٹ فل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے یا نہیں تھے. یعنی تاریخی طور پر ہم تو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کیوں؟ ہسٹری کی وجہ سے نہیں، ہم مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو بتانے کی وجہ سے، قرآن و سنت کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. لیکن ہسٹورینز ان کے لیے معمہ ہے تھے کہ نہیں تھے، کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ شواہد اور ایویڈنس نہیں ہے، ہسٹوریکل ایویڈنس اتنا پاورفل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ خود عیسائیوں کی یا دوسرے جنہوں نے بھی کام کیا ہے ان کی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل دیکھیں، ان کی جو بھی انسائکلوپیڈیاز ہیں ان کے اندر آپ دیکھیے، آپ کو دکھائی دے گا کہ ڈسکشن ہے جیسس کی ایکچوئل لینگویج کیا تھی. رومن تھی، ہیبرو تھی، آرامائک تھی، کیا لینگویج تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی، یہ بھی معاملہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. حالانکہ معاملہ بہت پرانا نہیں ہے. کوئی آج تک بیٹھا سا کیا تھی معلوم نہیں، عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زبان بولتے تھے معلوم نہیں، کوئی بولا آج تک؟ قرآن آج تک اسی حال میں موجود ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے جو عربی ہے، بلسان عربی مبین، یہ قرآن ایک واضح عربی زبان میں ہے، کھلی صاف کلیئر کٹ عربی زبان ہے. قرآن اسلام کا بنیادی سورس ہے اور قرآن کی حفاظت آج تک ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی، پڑھے لکھے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ پر نازل کیا، آپ کے دل پر قرآن نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اے نبی ہمارے ذمے ہے ان علینا جمعہ، اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے. گھبرانے کی بات نہیں کہ کھو جائے گا. آج پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو یاد کرتے کرتے جان نکل جاتی ہے قرآن. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ چلو دیکھ کے کم سے کم یاد تو کریں گے، نہیں، اللہ نے سینے میں جمع کر دیا اور اللہ نے وعدہ کیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی ہمارے ذمہ ہے قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ سے پڑھوانا. جمع کرنا، سٹور کرنا اور پڑھوانا، جب ضرورت ہو آپ دلیل دیں گے اس کی اور پڑھ کے سنائیں گے.
دونوں ہمارے ذمہ ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم قرآن پڑھیں تو تم دھیان سے سنا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل پڑھتے تھے آپ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، زبان ہلاتے تھے، ایک ایک لفظ وہ پڑھتے جاتے تھے. جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے رہ نہ جائے، کہیں بھول نہ جاؤں، کوئی لفظ سننے میں پڑھنے میں رہ نہ جائے. کہا کہ یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہے. آپ کے سینے میں قرآن محفوظ رہے گا، رہا زندگی بھر. کتنی بڑی دلیل ہے. اور اس کا پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے. لہٰذا جب آپ کے سامنے جبریل پڑھیں تو آپ دھیان سے سنا کیجئے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ثم ان علینا بیانہ، اور اتنا ہی نہیں کہ قرآن کے الفاظ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور یاد رکھیں گے آپ اور اس کو پڑھ کے بھی سنائیں گے، بلکہ قرآن جب سمجھانے کا وقت آئے گا تو ہم اس کو آپ کو سمجھانے والے بھی ہیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر ان آیات کا بیان، کلیریفیکیشن، ایکسپلینیشن، کامنٹری، اس کی تفسیر ہمارے ذمہ ہے، بیان، اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے. قرآن بھی نازل کیا، محفوظ بھی رہا سینے میں نبی کے، اور جب ضرورت ہوئی بھولے بھی نہیں، اس کو یاد رکھے، اور جب ضرورت پڑ رہی ہے سنا رہے ہیں. اور صرف قرآن کے الفاظ نہیں، اس لیے کہ الفاظ فی نفسی مقصود نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی محفوظ ہے. اللہ کی طرف سے اس کا ایکسپلینیشن بھی آ رہا ہے، قرآن بھی اور فہم بھی. وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے نبی، اللہ نے آپ پر قرآن یعنی کتاب اور حکمت دونوں نازل کی ہے. قرآن بھی نازل کیا، اور قرآن کے ساتھ حکمت کی بات جو قرآن کا حکیمانہ فہم ہے قول و عمل کے اعتبار سے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اسلام کی خوبیوں میں سے پہلی بہت اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک آتھینٹک ریلیجن ہے، قابل اعتماد دین، اس اعتبار سے کہ اسلام کے سورسز اپنی اصل حالت میں باقی ہیں، جس کو آپ مصادر یا مآخذ کہیں گے، کہ اسلام کا مصدر اور مأخذ محفوظ ہے. کوئی آدمی اگر اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہے، قرآن اس کے لیے اویلیبل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے لیے اویلیبل ہیں. قرآن بھیجنے والے کا کلام اور قرآن لانے والے کا کلام دونوں محفوظ ہیں، ٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن دونوں ہیں. پریکٹیکل لائف جس نے لایا قرآن وہ بھی محفوظ ہے. کتنی عجیب بات ہے. قرآن آج اسی حال میں، آج ویسا ہی محفوظ ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اور کیا انتظام اس کے لیے کیا گیا. دیکھیے، قرآن عربی زبان میں ایسی قوم کو دیا گیا جس کی یادداشت بہت پختہ تھی. عرب، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لکھنا پڑھنا بہت کم. اسی لیے دیکھیے، ایک قوم سے ایک چیز جب چھنتی ہے تو دوسری چیز ملتی ہے. آپ دیکھیے، نابینا کو آپ دیکھیے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی تو اس کا وہ پرسیپشن بہت پاورفل ہوتا ہے. ان کے پاس لکھنا پڑھنا نہیں تو اس کا بدل یادداشت، ان کی یادداشت بہت پاورفل تھی. کھڑے کھڑے 100 شعر بول دیتے تھے اور دوسرا یاد رکھ لیتا تھا اس کو. اللہ نے عربوں کو چنا اور ان کو قرآن دیا، اور انہوں نے قرآن یاد کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوا. پھر قرآن کے لیے نظام بنایا گیا. کیا؟ بڑا چھوٹا سب پڑھیں گے قرآن. یہود و نصارہ کی طرح نہیں، دوسری قوموں کی طرح نہیں کہ ان کی خاص لوگ ان کی کتاب پڑھیں گے، نہیں، سب پڑھیں گے. بڑا چھوٹا بچہ سب پڑھیں گے. بلکہ آپ دیکھیے، صحابی کہتے ہیں چھوٹا تھا میں اپنی قوم میں، مجھ کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، اور جب موقع آیا نماز پڑھنے کا تو مجھ کو آگے کر دیا گیا. بچہ بھی نماز پڑھا رہا ہے، بچوں کے پاس قرآن، کھیلتے کھیلتے بچے قرآن پڑھتے تھے، ان کے پاس قرآن تھا. قرآن کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. آپ دیکھیے، یعنی پوری امت قرآن کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے. ابھی تو پریس آ گیا اور ڈیجیٹل سب ہو گیا. ابھی پہلے سے آپ سوچئے، نانی اماں کو 2 صورتیں یاد ہیں، دادا کو 50-20 صورتیں یاد ہے، دادی کو 30-40 صورتیں یاد ہیں.
پھر ماں کو کچھ، باپ کو کچھ، بھائی دوست، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے قرآن کی کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کر رہا ہے. کیوں؟ نماز میں ضروری ہے، نماز میں قرآن کمپلسری کر دیا گیا ہے، بغیر قرآن کی نماز نہیں. اب لازم ہو گیا مسلمان قرآن کو یاد کریں. اب مسلمان ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ یاد کر رہے ہیں. پھر حفاظ ہیں جو شروع سے آخر تک یاد کرتے ہیں. پھر اس کو لکھنے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لکھایا. آپ کے صحابہ میں سے کئی صحابہ تھے جو جیسی قرآن نازل ہوتا تھا آپ زید بن ثابت یا دوسرے صحابہ ہیں ان کو بلا لیتے تھے اور وہ قرآن کو لکھتے تھے. آپ ان کو املا کرتے تھے اور قرآن لکھا جاتا تھا کاغذ پر، پتھر کی سل پر، یا پیڑ کی کھجور کی چھال پر، کپڑے پر، دیواروں پر، اور جو بھی ان کے پاس کاغذ میسر ہوتا تھا محفوظ. پھر یاد کرنے والے آپ کے پاس مسلسل افراد ہوتے تھے، اہل صفہ قرآن کو یاد کرتے تھے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور ایسا نظام ہوا کہ 1400 سال سے قرآن ہر دور میں مسلمانوں کا اتنا بڑا طبقہ یاد کرتا ہے، کسی دوسرے کے ہاں اس کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی. کوئی بھی دوسری کتاب آپ بتا دیں جس کے یاد کرنے والے 1,06,000 سال کے بچے ہوں. ہو سکتا ہے مدارس میں جا کے دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ایسا پڑھیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ اتنا آسانی سے یاد کیسا ہوتا ہے؟ اور پوری دنیا میں، چین میں، جاپان میں ان کی بات الگ رہے گی. بات کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی افریقہ کا ہے، کوئی چائنا کا ہے، کوئی فرانس کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، لیکن قرآن پڑھے گا وہاں کا جو بھی پڑھنے والا پڑھے گا ایگزیکٹلی ایسا پڑھے گا جیسے واقعی قرآن ہے. وہ کہیں بھی مسجد میں جائیے قرآن سنیے وہی قرآن ہے. اٹھا کے مصحف آپ نے کھول کے دیکھا افریقہ کا دیکھیں گے کیسا ہے، وہی قرآن ہے. چین میں کوئی چینی تو قرآن نہیں ہے، نہیں وہی قرآن ہے. وہی کسی بھی ملک میں جائیے ایک قرآن، ساری دنیا میں ایک قرآن. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا اور وہ ہر مسلمان کے گھر میں ہے. ہر مسلمان روزانہ کھول رہا ہے، پڑھ رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے اور تلاوت اس کی ہو رہی ہے. قرآن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، کسی دور میں قرآن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا. باقی کتابیں ہوئیں، دوسرے جتنے دین کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی کتابیں صرف ایک خاص طبقے میں جو مذہبی طبقہ تھا انہی کے پاس ہوا کرتی تھیں، عام لوگوں کے پاس پبلک میں نہیں ہوتی تھی. پھر وہی لوگ پڑھتے تھے، وہی لوگ سناتے تھے، وہی لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہے، ہم کتاب کے اونرز ہیں. لیکن قرآن کے بارے میں ایسا نہیں. غریب، امیر، کالا، گورا، حبشی، عرب، عجم سب قرآن والے ہیں. اور غلام تک، غلام بھی قرآن والے ہیں، غلاموں کو قرآن یاد ہے. تو یہ جو حفاظت کا جو معاملہ ہوا، اسلامی سورسز کی حفاظت، اس کو اتنا عام کیا گیا اسلام میں کہ وہ ہر آدمی کے پاس ہو گیا. اور یاد کرنے کی ترغیب اور کمپلژن اس کے اندر رکھا گیا تاکہ تھوڑا تھوڑا حصہ ہر آدمی حفظ کر رہا ہے اور ٹوٹل اس کا آپ کریں گے تو بہت پورا قرآن ہو جاتا ہے. پھر ایکسٹرا بونس ایسے لوگ جو شروع سے آخر تک ان کو یاد ہے، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. صرف ہندوستان میں آپ دیکھیں کتنے قرآن ملیں گے آپ کو. ہر سال ہر مدرسے سے کم 10-20 بچے فارغ ہو رہے ہیں. آپ سوچئے ایوریج کتنا ہے. اگر آپ صرف ہندوستان کے اندر 1000 مدرسے اگر آپ پکڑیں حفظ کے اعتبار سے آپ دیکھیے، اور سال میں 10 بچے اس کے آپ ایوریج اگر رکھتے ہیں تب بھی آپ سوچئے کتنا ہوتا ہے. یعنی 10,000 ایوری ایئر، اور صدیوں سے چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کہیں اور دکھائی دیتا آپ کو کوئی دنیا میں ملے بائبل کا حفظ کرنے والا، حافظ بائبل کا؟ پوری دنیا کا ٹور کرائیں گے اس کو. امام صاحب بیچارے مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے رہتے، تنخواہ کم ہے میری، اتنے میں ہی پڑھاؤ، پورا قرآن یاد ہے اس کو. اگر دوسری کوئی مذہبی کتاب ہے اس کا اگر حافظ ہے، اور ایسا حافظ کہ سر پڑھتا جا رہا ہے ایک دم. اگر دوسری کوئی کتاب ہو تو آپ بتائیے، لوگ تعجب کریں گے، پوری کتاب یاد، پوری کتاب یاد ہے.
بولے آپ کو کیسا کہ یاد ہے؟ بولے میرے کو یاد ہے، میرے بچے کو یاد ہے. یہ بچے کو سنو ذرا، سنا بیٹا؟ اور لوگ دنگ رہ جائیں گے، بچے کو ایسا کیسا یاد ہوا؟ ایسا ہی ہے ہمارا قرآن. یہ اللہ کی طرف سے حفاظتی انتظام ہے. اور کتنی بڑی بات ہے، آج کوئی غیر مسلم آئے، وہ ہم کو تمہاری بات نہیں چاہیے، ہم کو تمہارے مالک کی بات چاہیے. کیا ہے وہ بتاؤ؟ قرآن آج وہی ہے. اگر اس کو ٹرانسلیشن میں تمہارا ٹرانسلیشن نہیں چاہیے، تمہاری انڈرسٹینڈنگ نہیں چاہیے، ایکچولی قرآن کون سی لینگویج میں آیا؟ عربک. وہ ہم کو چاہیے. آپ شیکسپیئر کی انگلش دیکھیے اور آپ اپنی آج کی انگلش دیکھیے. شیکسپیئر کتنا پرانا ہے، یہ قریب یہیں پہ رہتا تھا، زیادہ دور نہیں. لیکن اس کی زبان میں، وکٹورین انگلش میں اور آج کی انگلش میں کتنا بڑا فرق ہے. کتنے الفاظ ہیں جن کی میننگ آج لوگوں کو نہیں معلوم. کتنا زبان تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ زبانیں بدلتی جاتی ہیں. 500 سال میں زبان چینج ہو جاتی ہے، اس میں کچھ کا کچھ ہوتا ہے. آپ اردو، دکنی اردو دیکھیے، پچھلی جو بادشاہوں کے زمانے میں تھی اور آج کی اردو دیکھیے، آپ فرق ہے اس میں. چاہے انگلش ہو، چاہے اردو ہو یا دوسری زبانیں بدلتی ہیں. ان کا ایک ایوولوشن ہوتا ہے، ان کا ایک ارتقاء ہوتا ہے، تبدیلی اس میں آتی ہے. دور کے اعتبار سے، سائنسی ترقی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی ہے. سیاسی اثر اس پر ہوتا ہے. عربی میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ عربی میں ایسا کیوں نہیں؟ قرآن نے عربی کو پکڑ کے رکھا ہے. قرآن کی وجہ سے عربی میں اگرچہ دوسرے الفاظ آئے لیکن جو آلریڈی تھے وہ گئے نہیں. آج بھی قرآن کی جو عربی ہے وہ سمپل عربک ہے. کوئی آدمی عربی جانتا ہے، وہ جان رہا ہے. ایک آدمی ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے کونے میں، اس کو عربی آتی ہے، قرآن جانتا ہے، وہ اس کو عرب جانا پڑے گا، اونٹ پہ بیٹھ کے گھومنا پڑے گا، پھر عربی آئے گی. کچھ بھی نہیں. کھجوریں کھانی پڑے گی، اجوا، تب آئے گا عربی اس کو. نہیں، عربی ہندوستان میں ہے، وہ کسی بھی ملک میں، افریقہ میں ہے، وہ عربی بول رہا ہے. آج دنیا کے بڑے رقبے میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو رکھا، اور عربی آج بھی ویسی ہے جیسے اس زمانے میں تھی. آج بھی وہی عربی ہے، کلاسیکل عربک جس کو بولتے ہیں. آج وہی زبان ہے. کوئی اس میں بہت عجیب کچھ ہو گیا نیا اور پڑھ رہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ 1500 سال میں 500 سال والوں کی انگلش دیکھیے. آپ 500 سال پہلے جو آتھرز ہیں، چاہے فکشن والے ہوں، نان فکشن والے، پڑھیے ان کو، دیکھیے، نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. جو بھی ہیں، چارلس ڈکنس ہو، یہ ہو، آپ کو انگلش ایسی اولڈش، جو بھی ایک دم آپ کو پرانی لگے گی. اس کو جو بھی ناولسٹ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے بہت کلاسک انگلش لکھی ہے، ایک دم پرانی ہے وہ. لیکن آپ عربی دیکھیے، آپ حدیث سے جب پڑھیں گے، آیتیں جب پڑھیں گے قرآن کی، آپ کو دکھائی دے گا وہی عربی جو آج چل رہی ہے. کوئی بھی عرب اس کو سمجھ سکتا ہے، اور جو عربی جانتا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت اور اسلام کے اصل فہم کو باقی رکھنے کے لیے. یہ ایزی نہیں ہے، یہ ایسا بائی چانس نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے جو اللہ نے اس کو رکھا ہے، تاکہ کل کو قیامت تک کوئی آدمی اگر آ کے اسلام سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس آدمی کے لیے اسلام کے جو سورسز ہیں ان کی اصل شکل میں وہ باقی رہنا چاہیے. اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی ٹرانسلیٹرز اور یہ اور وہ اتنا لمبا پل کے بعد پل، پل کے بعد پل نہیں ہونا چاہیے، پردے کے بعد پردہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈائریکٹلی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو عربی آئے، اس کو سمجھ میں آئے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. اسلام کے جو سورسز ہیں، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دو بنیادی مآخذ اسلام کے ہیں، اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. قرآن کا ذکر اللہ نے کیا ہے اصلاً، اور طبعاً حدیث بھی اس میں داخل ہے. انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ کیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا اور کیسے حدیث کے بارے میں ہم کو وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے، اور تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکل ایویڈنس اس کا کیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. Allah looks not at how you look, but what is in your heart.